آپ نے کہا تھا جی جی بالکل کہ یو اے سے بھی آئیں گے، قطر سے بھی آئیں گے، سعودی عرب سے بھی آئیں گے، قطر سے 3 بلین اور آپ نے کہا تھا پیسے آ جائیں گے، 16 ارب ڈالر کے ہمارے فسکل ایئر کے اینڈ میں ریزروز ہو جائیں گے. یہ آپ نے کہا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ اپنا کام نہیں کر کے گئے. میں دکھا دیتا ہوں، سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کہیں اور سے یہ بات آ رہی ہے یا عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا ہائی رسک رہے گا. تو آپ کی جماعت سے یہ بات آ رہی ہے نا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. اور مفتاح اسماعیل صاحب ایسے تو نہیں ہے جن کو معیشت کا پتہ نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھیں. میں ابھی تک تو میں کامنٹ نہیں کر رہا مفتاح اسماعیل صاحب کی باتوں پہ. اور مجھے کل کراچی میں بھی چیمبر میں بھی فیڈریشن میں وزٹ کیا، انہوں نے پوچھا، مجھے بزنس کمیونٹی نے بھی پوچھا. اب آپ پوچھ لیں کہ جی آپ 6 مہینے جو تھے آپ نے اس فسکل ایئر کے جو 22 ملین پلس 10 یا 11 جو بھی کرنٹ کو 31 بلین میں کتنا ارینج کر کے گئے آپ. باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، جانے کے بعد بات ہوتی ہے. میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ از پارٹ آف آور پارٹی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس ہم ان پبلک. لیکن ان کو کبھی پوچھے کہ آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے، کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ تو میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا. فار می ہی از نان اینٹی. جی ہم تو پورا ارینجمنٹ کر کے گئے تھے. 3 بلین کا وعدہ کیا تھا قطر نے. یہ مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ آئی ایم ایف کو بتایا گیا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے اپروو کیا تھا. 2 بلین کا وعدہ کیا تھا یو اے ای نے، مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو بتایا تھا. اور 1 بلین کا وعدہ کیا تھا سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کا، اور یہ مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ بھی آئی ایم ایف کے بورڈ کو بتایا تھا. آئی ایم ایف کے بورڈ سے، آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے سعودی عرب کے وزیر تو اکثر پاکستان کے بیاف پہ بات کرتے تھے. تو یہ 6 بلین تھے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے ورلڈ بینک سے آخری دن تک ورلڈ بینک سے ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی کتنے پیسے ہوں گے. اس میں ہمارے سابق چیف سیکرٹری جو پہلے آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں ڈائریکٹر تھے ناصر کوسا صاحب، ان کا بھی کردار تھا، انہوں نے بھی میری مدد کری. میں نے بھی اور لوگوں سے بات کری. اس ورلڈ بینک سے ہم نے 1.7 بلین کے شاید کمٹمنٹ لیے تھے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 2.5 بلین کی کمٹمنٹ تھی. AAIB ایشین انفراسٹرکچر بینک اس کے بات ہوئی تھی. تو ہم نے تو یہ پورا پیکج ارینج کیا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے پیسے دیے ہیں. اب اگر آئی ایم ایف دیکھیں لیکن یہ سب چیزیں مشروط ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے آنے پہ. اب اگر آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ورلڈ بینک کے پیسے نہیں آئیں گے، آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ایشین ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں تو ضروری ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو لے کر آئیں. آئی ایم ایف کو لے کر آ جائیں گے تو باقی سارے پیسے آ جائیں گے. اور اب ظاہر کور انفلیشن کوئی 16% پر پہنچ گئی ہے، جو پورے سال کا ٹارگٹ ہے وہ 23% ہے. ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹس رکھیں. اب مارکیٹ میں کال آ رہی ہے کہ 16% کا ہو گیا انٹرسٹ ریٹ، 20% پر جا سکتا ہے، ایک اور 400 بیسس پوائنٹ ہے. آپ خیال میں وہ بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اس وقت یہ آئی تھنک کہ قبل از وقت ہوگا یہ بات کرنا. آئی تھنک کہ ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ کور انفلیشن زیادہ ہو گیا ہے، اس کے اندر انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں ڈیویلیویشن کا بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس میں اور چیزوں کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے ایک پروڈنٹ پالیسی لے کر چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو یہ چیز اپنے انڈیپینڈنٹ حساب سے کر دینی چاہیے اور اس پہ زیادہ ہم کو قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کی پارٹی کہتی ہے ہم نے اپنا پورا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا ہے، تو اب الیکشن کے لیے معاملات کو خراب نہ کرے اور مشکل فیصلے کرنے ہیں تو کریں، ورنہ پھر الیکشن میں جائیں، ورنہ مشکل فیصلے کریں جو کرنے اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرائیں، ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکل فیصلے ہم نے زیادہ تر کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں. اور اب جب یہاں پر ہم ایک مرتبہ مطلب ہم جب کر چکے ہیں آئی ایم ایف سے، دیکھیں ایک کسی چیز کو کھڑی ہوئی چیز کو چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک چلتی گاڑی کو فردر اس میں اتنا مشکل نہیں ہوتا، صرف فرکشن کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. تو ہم اب جو ہے آئی ایم ایف سے یہ بات کر لیں. اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیے، پولیٹیکل کیپٹل میرا نہیں ہے، لیکن میری اپنی نوکری تھی، اس پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ چلے گئی ہے. وہ مجھے پتہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب تو روز آ کے میرے خلاف ٹی وی پہ باتیں کرتے تھے اور اینکروں سے پروگرام کرواتے تھے. یہ سب کچھ سب کو پتہ ہے، یہ ایوری بڈی ان مائی پارٹی نوز دس. دیٹس ناٹ اے پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آئی انڈرسٹوڈ کہ مطلب دا جاب کن کو، میں نے تو آئی بی اے میں جا کے کہا تھا کہ ہمارا اللہ نے چاہا تو حکومت آخر دن تک رہے گی، میں رہوں یا نہیں رہوں. تو لوگ مجھے بولتے تھے کیوں بول رہے ہو؟ میں کہتا دس از اے فیکٹ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یار دیکھیں ایٹ سم پوائنٹ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، وغیرہ وغیرہ، پاکستان کا نام تو پہلے آتا ہے نا. اگر پاکستان نہیں ہوگا تو کیا سیاست کر لو گے؟ کیا ڈیفالٹ کراؤ گے؟ آپ سوچو تو صحیح کہ خدا نہ خواستہ ادھر ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ سری لنکا میں آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہوا تھا. اس ملک میں کیا حال ہوگا؟ کیا کھانا کا تیل نہیں مل رہا ہوگا؟ مطلب کیونکہ اس وقت جب آپ اقدامات کر رہے تھے تو ایک ٹویٹ آتی تھی آپ کو اکثر، مفتاح بھائی پلیز لک انٹو اٹ، اور وہ ہوتی تھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. آپ غالباً ٹریڈرز کے اوپر انہوں نے کہا کہ پلیز لک انٹو اٹ. پھر اب آپ کہیں گے ان سے
اس پہ انہوں نے نہیں کہا تھا ڈیفالٹ کر جائے گا. نہیں, وہ میری بہن جو تھی وہ تو چھوٹی موٹی کوئی چیز تھی, وہ کسٹم وسٹم پہ کسی کی کوئی چیزیں پھنس گئی تو اس پہ کہا تھا, میرے خیال سے ٹریڈرز پہ اس نے نہیں کہا تھا. اور سچی بات ہے کہ مطلب اگر ان سے مجھے میری فون پہ بات ہو جاتی تھی, اگر ان کو مجھے کچھ چیز کہنی تھی تو فون پہ کہتی تھی. ٹویٹ تو ایسے ہی وہ ہماری ایک آپس کی سمجھ لو مذاق ہی تھی, لیکن اور وہ پھر میم بھی بن گئی, مذاق تھی, نہیں انسرٹینٹیز کریٹ کر رہی تھی مارکیٹ میں. نہیں پھر بڑی میم بھی بن گئی. میسیجز پہ مذاق کرنا چاہیے, ٹویٹ پر سیریس بات کرنی چاہیے, آپ لوگ الٹا کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ ایک مطلب میں بات کر رہا ہوں کہ وہ میم سی بن گئی تھی. دا پوائنٹ از کہ دیکھیں, I am very clear about this. My loyalty obviously lies with Pakistan and everybody's loyalty lies with Pakistan. میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور سے زیادہ محب وطن نہیں ہوں, لیکن کسی سے کم بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مشکل فیصلے ہمیں, یا تھوڑے سے مشکل ہیں تھوڑے سے نہیں ہیں, جو بھی ہے, لیکن یہ فیصلے لینے پڑیں گے. نہیں تو جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں وہ راہ پہ میں سمجھتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں اگر IMF نہیں آئے گی تو بہت مشکل ہو جائے گا ڈیفالٹ سے بچنا. I don't see how.